السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف جامعہ میسا۔ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی النبی الاکرم، اما بعد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ محترم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اعظم کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تاکہ مکارم اخلاق کی ترویج و اشاعت اور تکمیل ہو اور تمام انسان آپ پر نازل ہونے والی شریعت اور علوم و معارف سے بہرور ہو سکے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت انا معلما لاتم مکارم الاخلاق۔ چنانچہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ عنایت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مخلصانہ کوششوں اور بے پناہ ایثار و قربانی کے سبب سے جو سعید روح حلقہ بخوش اسلام میں ہو جاتی، ان کی تربیتوں کا نسل دار ارقم میں کر دیا جاتا۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ میں کچھ قرار سکون میسر ہوا اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا اور لوگ حلقہ بخوش اسلام ہو کر کشا کشا دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے لگے، ان کی تعلیم و تربیت اور تفہیم شریعت کے لیے اقامتی درسگاہ مسجد نبوی کا صفحہ قرار پایا۔ غرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صفحہ پر جس دانشگاہ شجرہ طوبہ کی آبیاری فرمائی تھی، اس کی شاخیں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور دن بدن پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ اسی شجرہ طوبہ کی ایک ادنا شاخ جامعہ میسا ہے، جو الحمدللہ اپنے محدود و وسائل و بساط کے مطابق دینی تعلیمی تربیتی و ثقافتی خدمات انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اب ہم بصد خلوص و محبت تمام محبان قوم و ملت دانشوران علم و فن اور شہدایان اسلام سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی معصوم ننھی اور لاڈلی بچیوں کا جامعہ میسا میں داخلہ کروا کر ان کے مستقبل کو روشن و تابناک بنائیں اور ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھرنے اور بیدار ہونے کا موقع فراہم کریں، تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت و اخلاق حسنہ سے مزین ہو کر عقل و خرد اور شعور و آگہی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے۔ جامعہ میسا ہند نیپال کے سنگم پر ایسے علاقہ میں قائم کیا گیا ہے جو علم و دینی پسماندگی میں مشہور ہے، ہر طرف جہالت کا بسیرا ہے، دنیاوی تعلیم قدرے ہے بھی، تاہم دینی تعلیم سے یہ علاقہ یکسر نابلد ہے۔ لوگ رسم و رواج کی اسیر ہے، شرک و بدعات نے قریب ہر گھر میں جگہ بنائی ہوئی ہے، مشرکانہ اعمال و افعال ہر طرف رائج ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، عریانی و فحاشی کا دورہ ہے، دینی بیزاری و علمی پسماندگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بچپن سے لوگ اپنے بچوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں لگا کر تعلیم و اخلاق حسنہ سے محروم رکھ دیتے ہیں، بچیوں میں پڑھنے لکھنے کا ماحول مفقود ہے، نتیجتاً جہالت و ناخواندگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے عریا ماحول میں پھنس کر اپنے عفت و عصمت کے ساتھ اپنی دین و ایمان کو بھی کھوتی جا رہی ہے۔ اس کھٹا ٹوپ ظلمت و تاریکی اور حیاسوز فحاشی و بے دینی کے ازالہ و انسداد کے لیے ضرورت تھی کہ علم و آگہی کا چراغ جلایا جائے، جس کی روشنی سے ہر سو جہالت و ناخواندگی کی تیرگی اور شرک و بدعت کی اندھیری کافور ہو جائے۔ اسی پاکیزہ مقصد کے پیش نظر جامعہ میسا کا قیام عمل میں آیا۔ اس مبارک عمل کے لیے کتنے ہی راتیں جاگ کر دماغ سوزیاں کی گئی، وسائل مہیا کیے گئے، اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا مانگی گئی، اور بہت ہی جد و جہد اور جاغست مراحل سے گزر کر یہ نیک کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ والشکر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جامعہ میسا اپنے قیام کے اول روز سے ہی اپنی مشن پر گامزن ہے اور علاقہ میں توحید و سنت تعلیم و تربیت کا علم بردار رہ کر ترقی کی منزلیں طے کرنے کا خواہاں ہے۔ محترم قارئین کرام، اسلام کی نظر میں دینی تعلیم کا حصول مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر مطلوب ہے۔ بنیادی عقائد، فرائض و واجبات، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جاننا ہر مرد پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، حدیث شریف۔ قرآن کریم نے علم کو انسانوں کے لیے بطور انعام الہی کے بیان کیا ہے اور
اس میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں عورتوں اور اپنے اہل و عیال کو تعلیم دینے کا حکم دیا گیا۔ قال ملک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، بخاری شریف۔ بلکہ تعلیم کے لیے عورتوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی درخواست پر ان کی تعلیم کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور شریعت مطہرہ میں خواتین کے لیے تعلیم کی ترغیب و تحسیس موجود ہے۔ اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نسل انسانی کی تعمیر و تشکیل اور تعلیم و تربیت میں اور پاکیزہ و صالح معاشرہ اور سوسائٹی کو وجود بخشنے میں تعلیم یافتہ خواتین باتمکین کا مرکزی کردار رہا ہے، اور تاریخ اسلام کے دامن میں بہت سی نامور علمات، فضلات، مفتیات، فقہات و محدثات کے اسماء گرامی ملتے ہیں، جن کی علمی و فقہی خدمات اور فتاوی و علوم و معارف سے بے شمار انسانوں نے استفادہ کیا ہے۔ الغرض، معاشرے کی تعمیر و تشکیل اور تہذیب و تحسین میں عورتوں کا اہم کردار مسلم ہے، تو ضروری ہوا کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے علیحدہ تعلیم گاہ ہو، جس میں ان کے لیے تدریس و تعلیم کا مناسب و معقول شرعی نظم ہو۔ اسی لیے علماء کرام و صلحاء امت نے مدرسۃ البنات کے لیے کچھ ضروری شرائط متعین فرمائے ہیں، جن کو ملحوظ رکھنا کسی بھی مدرسۃ البنات کے لیے ازحد ضروری ہے۔ مثلاً الف، تعلیم کا صرف خواتین ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، مخلوط تعلیم نہ ہو، مردوں کا آنا جانا اور عمل دخل ہرگز نہ ہو، نیز مدرسے کا جائے وقوع فتنہ و فساد اور اس کے امکانات سے محفوظ ہو۔ با، تعلیم کا تک خواتین کی آمد و رفت کا شرعی پردے کے ساتھ ایسا محفوظ انتظام ہو کہ کسی مرحلے میں فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ جیم، نیک کردار، پاک دامن، باحیا معلمات کو تدریس کے لیے مقرر کیا جائے۔ اگر ایسی معلمات نہ مل سکے تو بدرجہ مجبوری نیک و صالح، معتمد اور معزز معلموں کو مقرر کیا جائے جو پس پردہ خواتین کو تعلیم دے۔ دال، مدرسہ کی حالات کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اگر مفاسد و فتن کی سدِ باب کا اہتمام بہت اعلیٰ درجہ کا ہوگا۔ سین، مدرسۃ البنات کے اراکین و ذمہ داران علم، متدین، تقوی شعار اور عقائد میں اہل سنت والجماعت کے موافق ہو۔ مذکورہ بالا شرائط و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی ادارہ میں تعلیم و تربیت کا نظم ہو تو اس میں ہی طالبات کو تعلیم دلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحد شکر و احسان ہے کہ بندہ ناچیز نے مذکورہ بالا تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے اس سرزمین حاجی پور میں تمام تر احتیاطی سروے اور جائزے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ شہر تعلیم نسواں کے معاملے میں ایک خشک علاقہ واقع ہوا ہے، لہٰذا یہاں خواتین و طالبات میں تعلیمی تحریک پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک اعلیٰ معیار تعلیم گاہ برائے نسواں جامعہ میسا کے نام سے متوکل علی اللہ افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ جامعہ میسا میں خوشنما، آرام دہ کمرے، پروقار بارونق درسگاہ ہے، پرکیف اور راحت بخش میدان و صحن، صاف ستھرا و صحت بخش کینٹین مطبخ موجود ہے۔ طالبات و معلمات کی روحانی و دماغی غذا و تسکین کے لیے دارالمطالعہ ہے۔ غرض یہ کہ طالبات کی تعلیم و تربیت، قیام و قیام کے لیے تمام تر سہولیات یہاں دستیاب ہے۔ ہاسٹل میں قیام پذیر طالبات کے لیے دیگر ضروری امور: نمبر 1، مستطیع طالبات کو طعام و ناشتہ کے لیے ہر ماہ 2500 روپے ادا کرنے ہوں گے، جس کو ہر ماہ کی انگریزی 10 تاریخ تک ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک ماہ تک مصارف موصول نہ ہوئے تو مجبوراً طالبہ کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل اشیاء کا انتظام خود طالبات پر لازم ہوگا: یونیفارم و دیگر جملہ سامان، 2 جوڑے سفید شلوار، سفید دوپٹہ، جمپر جو رنگ جامعہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ دستانے و موزے یونیفارم کے علاوہ غیر اوقاتی تعلیم میں پہننے کے لیے کم از کم 4 جوڑے کپڑے، گدا 1 عدد، تکیہ 1 عدد، غلاف تکیہ 2 عدد، بستر کی چادر 2 عدد، اوڑھنے کی چادر 1 عدد، موسم سرما کے لیے لحاف 1 عدد، بالٹی معجگ 1 عدد، رکابی 2 عدد، پیالہ 2 عدد، چھوٹا چمچ 2 عدد، پانی کا گلاس 1 عدد، مسلح 1 عدد اور تلاوت کے لیے 1 عدد قرآن شریف مع رحل۔ اوقات تعلیم: نمبر 1، تعلیم کا وقت 5.5 گھنٹے کا ہوگا،
جو 8 گھنٹوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 2، اوقات تعلیم باختلاف موسم تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حاضری۔ نمبر 1، ہر طالبہ پر ضروری ہوگا کہ وہ روزانہ اپنے درجات کے گھنٹوں میں وقت پر حاضر ہو۔ نمبر 2، متعلقہ معلمات کے رجسٹر میں طالبہ کی حاضری و غیر حاضری اور رخصت کا اندراج روزمرہ ہوا کرے گا۔ نمبر 3، جو طالبہ اکثر غیر حاضر رہتی ہے یا جس کے چال چلن خراب ہو یا حکم عدولیہ گستاخی کرے، صدر معلمات اس کی فہمائش و تنبیہ کرے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی یا جامعہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ رخصت۔ نمبر 1، معلمات اپنی گھنٹی کی رخصت مناسب ضرورت کے تحت طالبہ کو دے سکتی ہے۔ نمبر 2، پورے دن یا زائد کی رخصت کے لیے صدر معلمات کے نام درخواست دینی ہوگی، جس پر سرپرست کا دستخط ضروری ہوگا۔ نمبر 3، صدر معلمات متعلقہ معلمات اور نگراں دارالاقامہ کو رخصت کی اطلاع دے گی تاکہ رجسٹر حاضری طالبات اور رجسٹر حاضری دارالمطالعہ کے مطبخ میں اسی کے حساب سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ نظم و ضبط۔ نمبر 1، جامعہ کے دستور العمل و دیگر احکام کی پابندی ہر طالبہ پر لازمی ہوگی۔ نمبر 2، طالبہ کا وضع قطع رہن سہن اور طور طریقہ اسلام کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ نمبر 3، جملہ متعلمات کا احترام و ادب، ان کے اطاعت و فرما برداری ہر ایک کے لیے ضروری ہوگی۔ نمبر 4، کسی طالبہ کو بغیر اجازت ناظم دارالاقامہ سے جامعہ سے باہر جانے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی۔ متواتر خلاف ورزی کی صورت میں جامعہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، جامعہ میسا کی املاک کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ یونیفارم کا استعمال۔ طالبات جامعہ اوقات درس میں یا کسی تقریب جامعہ میں شرکت کے وقت یونیفارم کا استعمال کرے گی۔ جامعہ کے احاطہ سے باہر جانے کے لیے 12 سال اور اس سے زائد عمر کی طالبات پر نقاب، موزے اور دستانے کا استعمال لازم ہوگا۔ امتحانات۔ نمبر 1، سال میں سہمائی، ششماہی اور سالانہ امتحانات ہوں گے۔ نمبر 2، امتحان سہمائی ماہ ذی الحجہ میں، ششماہی اوائل ربیع اول اور سالانہ ابتداء شعبان المعظم میں ہوں گے، جو تحریری و تقریری دونوں طرز پر ہوں گے۔ نمبر 3، جملہ امتحانات کا سارا نظم و نسق ناظم اعلیٰ صدر معلمات کے مشورے سے کیا جائے گا۔ نمبر 4، سہمائی و ششماہی امتحانات میں اسباق بند نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 5، امتحان سالانہ سے 10 روز قبل اسباق بند کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، امتحان میں کامیابی کے حسب ذیل مراتب ہوں گے: الاولیٰ فرسٹ، الثانیہ سیکنڈ، الثالثہ تھرڈ۔ نمبر 7، ممتاز کے لیے کم از کم 75% اور اولیٰ فرسٹ کے لیے کم از کم 60%، الثانیہ سیکنڈ کے لیے کم از کم 43%، الثالثہ تھرڈ کے لیے کم از کم 33% نمبرات حاصل کرنا ضروری ہوں گے۔ نمبر 8، مسلسل 2 سال امتحان سالانہ میں ناکامی پر جامعہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ انعامات۔ نمبر 1، اپنے درجہ میں اول آنے والی طالبہ کو انعام سے نوازا جائے گا بشرطے کہ اس کا نمبر 75% سے کم نہ ہو۔ نمبر 2، اپنے درجہ میں دوم آنے والی طالبہ کو انعام دیا جائے گا بشرطے کہ اس کا نمبر 65% سے کم نہ ہو۔ نمبر 3، اسی طرح پورے جامعہ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی طالبہ کو خصوصی انعام دیا جائے گا بشرطے کہ اس کا نمبر 75% سے کم نہ ہو۔ بزم۔ نمبر 1، طالبات جامعہ کی علمی و اصلاحی بزم ہوگی جس کا نام مجلس عائشہ ہوگا۔ اس مجلس کا مقصد طالبات میں تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور زبان و قلم کو فروغ دینا ہوگا۔ نمبر 2، اس بزم کی سرپرست جامعہ کی صدر معلمات ہوں گی۔ نمبر 3، تقریری و تحریری میں پختگی کے ساتھ انتظامی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس مجلس کا انتظام و انصرام طالبات کے ذریعے کیا جائے گا۔ نمبر 4، بزم کی سرپرست اپنی معاونت کے لیے کسی معلمہ کو مقرر کرے گی جو مربیہ کہلائیں گی۔ نمبر 5، ہر ہفتہ جمعرات کے دن بزم خطابت ہوا کرے گی جس میں ہر طالبات کی شرکت لازمی ہوگی۔ روزانہ کے معمولات: فجر تا ظہر،
صبح صادق کے وقت بیدار کی گھنٹی بجتے ہی طالبات بیدار ہو جائے۔ کوئی جاگ رہی ہو تو اسے سلام کرے، ورنہ جاگ کر سلام کرے اور سلام میں پہل کرے۔ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد ایک بالٹی پانی سیفین میں ڈالے۔ اس کے بعد صابن سے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لے۔ مسواک یا برش اس طرح کرے کہ سارے دانت اندر باہر سے خوب صاف ہو جائے۔ پھر وضو کرے اور نماز فجر ادا کرے۔ باہر تازہ ہوا میں چہل قدمی کرے، ہلکی ورزش یا بیٹی کرے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ماتر جمع کرے۔ وقت ہو تو درسی کتب کا مطالعہ کرے۔ اوقات درس سے 1 گھنٹہ قبل کمرہ اس طرح صاف کرے، پہلے چھت اور کمرے کے گوشوں کے جھالوں کو، پھر الماری، میز کرسی اور میز پوش کو۔ اس کے بعد کتابوں کو بستہ سمیت صاف کر کے سامان سلیقے سے لگا دے۔ پھر کمرے کے فرش کو صاف کرے، کوڑا کو کوڑے دان میں ڈال دے۔ پھر سینڈل، جوتی اور چپل وغیرہ صاف یا پالش کر لے۔ بعد ازاں غسل کر کے بالوں میں تیل ڈال کر کنگھا کر لے۔ ناشتہ سے فراغت کے بعد یونیفارم پہن کر درسگاہ کے لیے تیار ہو جائے۔ درسی کتابیں، قلم اور کاپیاں وغیرہ تیار کر لے اور گھنٹی بجتے ہی متانت و وقار کے ساتھ دستہ صفوں میں کھڑی ہو جائے۔ پھر سنجیدگی کے ساتھ درسگاہ میں داخل ہو جائے۔ کمرہ سے نکلتے وقت کپڑوں اور سامانوں کو ترتیب سے رکھے۔ پنکھے اور لائٹ بند کر دے۔ کھڑکیوں اور کمرے کے دروازوں کو بند کر دے تاکہ کیڑے مکوڑے اور گرد و غبار اندر نہ آ سکے۔ کلاس میں آنے کے بعد مکمل نشاط اور چاق چوبند ہو کر بیٹھے اور اسباق کو بغیر اور دلجمعی کے ساتھ سنے۔ گھنٹی خالی ہو تو درسگاہ یا دارالمطالعہ میں چلی جائے یا کسی علمی موضوع پر بحث و مباحثہ کرے۔ رہائشی کمروں میں ہرگز نہ جائے۔ اختتام درس کے بعد اسی متانت و سنجیدگی سے درسگاہ سے باہر آ جائے اور جب کمرہ پہنچے تو حسب ذیل امور پر توجہ دے۔ کھڑکیاں کھول دے، روشنی کم ہو تو بلب جلا لے، ہوا نہ کافی ہو تو پنکھا چلا لے۔ پھر اپنے سامان پر نظر ڈالے کہ آپ کی ترتیب کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو تو توجہ دے کہ سامان کی ترتیب کیوں بگڑ گئی، کوئی دوسری طالبہ کمرے میں داخل تو نہیں ہوئی، کوئی سامان چوری تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو تو فوراً نگراں کو اطلاع دے۔ اگر سامان بے ترتیب ہو تو پھر اپنی مصروفیات میں لگ جائے۔ یونیفارم اتار کر کھوٹی یا ہینگر میں آویزہ کر دے اور صاف ستھرا کپڑا زیب تن کر لے۔ صابن سے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لے۔ کھانے کے بعد ہاتھ منہ اچھی طرح صاف کر لے۔ دانت میں غذائی اشیاء پھنس گئی ہو تو دھاگے یا نیم کے سیک سے خلال کرے۔ اس کے بعد کلی کر کے آدھا یا 1 گھنٹہ قیلولہ کرے۔ ظہر تا عصر، بعد نماز ظہر اسباق یاد کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے، لکھنے پڑھنے میں مشغول رہے یا دستکاری کی مشق کرے۔ عصر تا مغرب، بعد نماز عصر بزم حدیث ہوگی، اس میں شریک رہے۔ اس کے بعد مغرب تک پڑھنے لکھنے کے بجائے سیر و تفریح میں گزارے۔ خوش طبعی، خوش کلامی اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کرے اور وہ کھیل کھیلے جس کو ناظم دارالاقامہ نے منظور کیا ہو۔ مغرب تا عشاء، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا تناول کر لے۔ بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کرے۔ اس کے بعد درسی کتابوں کے مطالعہ میں منہمک ہو جائے۔ درسی کتب کے علاوہ دیگر خارجی کتب یعنی گفتگو سے بالکل پرہیز کرے۔ نماز عشاء کے لیے گھنٹی بجتے ہی تکرار و مطالعہ بند کر دے اور وضو نماز سے فارغ ہو کر اپنے صاف ستھرے بستر پر سو جائے۔ عشاء کے بعد کمرے میں لکھنے پڑھنے یا مطالعے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو طالبہ لکھنا پڑھنا یا کتب بینے کی خواہش مند ہو وہ دارالمطالعہ میں چلی جائیں۔ جمعہ یا تعطیل، جمعہ کے دن اپنے وقت اور سہولت کے مطابق کپڑوں اور کپڑے کی صفائی کرے۔ صاف کپڑوں پر آئرن کر لے اور ہفتہ بھر کے پسماندہ کام مکمل کر لے۔ ملاقات کے لیے معینہ وقت میں ہی ملاقات کرے۔ بعد نماز فجر سے ترانہ کی گھنٹی لگنے سے 15 منٹ پہلے تک اور 2 بجے دن سے 5 بجے شام کے درمیان ٹیلی فونوں پر بات کر سکتے ہیں۔ نیز ٹیلی فونوں پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بات کرے اور اس کے متعلق اپنے ذمہ داروں کو بھی مطلع کر دے۔